بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ احادیث میں دو میجر قسمیں ہیں، ایک تو حدیث ہے، حدیث قدسی بھی ہے، اسی طرح ایک اور طرح کی احادیث ہیں، ایسی احادیث جن کا ذکر یا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے، وہ احادیث متواتر کہلاتی ہیں۔ ایسی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فرمودات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جن کا ذکر فرمایا، ان کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے۔ ایسی ہی احادیث متواتر میں سے ایک حدیث متواتر ہے کہ اس کتاب کو 7 حرفوں پر پیدا کیا اور ہر حرف کی اپنی ایک شان ہے۔ یہ حدیث متواتر ہے اور متعدد مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن اس کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل مراد کیا ہے کہ اس کتاب کو رب تعالی نے 7 حرفوں پر پیدا کیا اور ہر حرف کی اپنی ایک شان ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے یہاں ریسرچ اسکالرس، علم حدیث کے ماہر، علم فقہ کے ماہر، ان میں سے بہت سے حضرات نے اس کے معنی واضح کرنے کی کوشش کی اور اس حدیث کی اصل مراد تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور وہ تمام معنی خواہ کسی ریسرچ اسکالر نے بیان کیے ہوں، وہ ٹوٹل 40 کی تعداد بنتی ہے۔ ایک صاحب بڑے بلند پایا ولی بھی تھے، عالم بھی تھے، علم حدیث میں دسترس رکھتے تھے، جناب حضرت احمد بن مبارک۔ جناب حضرت احمد بن مبارک کا فرمانا یہ ہے کہ میں نے ان کا بالغور مطالعہ کیا، ان 40 کے 40 تشریحات کا، لیکن مجھے ذاتی طور پر صرف 4 ایسی تشریحات پسند آئیں جو لگتا ہے کہ حقیقت کے بہت قریب ہیں اور ایک حد تک کنفیوژن کو دور بھی کرتی ہیں، لیکن میرا اطمینان ان 4 سے بھی نہیں ہوا۔ تو جناب حضرت احمد بن مبارک نے اپنے مرشد سے، استاد سے، آپ جو بھی کہنا چاہیں، ان سے اس کے معنی پوچھے کہ یہ حدیث، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل مراد کیا تھی؟ تو ان کے مرشد نے ان سے فرمایا کہ میں انشاءاللہ تعالی
کل اس کا مطلب بیان کر دوں گا۔ اگلے دن حضرت نے اس کے معنی بیان کیے۔ یہیں پر ایک زمانے میں نے ایک عرض کی تھی کہ قرآن پاک کے دو معنی ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی، اور باطنی معنوں میں فردر 10 معنی ہیں۔ تو جس طرح ولایت کے 10 درجے ہیں، اسی طرح وہ 10 معنی ہیں۔ جو انسان ولایت کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جاتا ہے تو درجہ بدرجہ قرآن کے وہ باطنی معنی سمجھ میں آنے لگتے ہیں، اور وہ براہ راست منسلک ہیں ولایت کے درجات کے ساتھ۔ اسی طرح یہ جن 7 حرفوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، اس کے بھی 2 معنی بنتے ہیں، ایک ظاہری ہیں اور ایک باطنی ہیں۔ تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ جناب حضرت حشام بن حکیم تلاوت فرما رہے ہیں قرآن پاک کی، لیکن ان کی قرأت اس قرأت سے مختلف ہے جو قرأت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی تھی۔ شریعت اور فقہ کے بارے میں چونکہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاصی شدت رکھتے تھے، آپ نے حضرت حشام بن حکیم کو پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور جا کر یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرأت کا جو طریقہ آپ نے مجھے بتایا ہے، جناب حضرت حشام بن حکیم اس طریقے سے مختلف طریقے سے قرأت کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دونوں ہی صحیح قرأت کرتے ہیں۔ تو اس سے مراد ریسرچ اسکالرز نے یہ لی کہ یہ جو حدیث ہے کہ رب تعالی نے اس کتاب کو 7 حرفوں پر پیدا کیا، 7 حروف پر پیدا کیا، اور ہر حرف کی شان علیحدہ ہے، اس سے مراد یہ قرأت کے 7 طریقے ہیں، الفاظ کی ادائیگی کے 7 طریقے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ظاہری معنی ہیں، اس کے پھر باطنی معنی وہ جناب حضرت احمد بن مبارک کے مرشد نے ان کو بیان کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ان 7 حرفوں سے اصل میں ایسے 7 حروف ہیں جس طرح حروف مقطعات مخفی رکھے گئے ہیں، ان کی وضاحت نہیں کی گئی، اسی طرح یہ 7 حرف بھی ان کو مخفی رکھا گیا ہے۔ تو جناب حضرت عبدالعزیز دباغ نے پھر اپنے شاگرد حضرت احمد بن مبارک کو وہ 7 حروف بتائے کہ ایک ہے حرف نبوت، دوسرا ہے حرف رسالت، اور تیسرا ہے حرف آدمیت، چوتھا حرف روح، پانچواں حرف علم، چھٹا حرف قبض جس سے لفظ انقباض نکلا۔ روحانیت میں یہ ٹرم کثرت سے استعمال ہوتی ہے، انقباض، حرف قبض، اور 7واں حرف بسط۔ ان حروف کی پھر آگے جب تشریح کی جناب حضرت دباغ نے، وہ کمال کی تھی۔
بتایا کہ وہ آیات جن میں ایسا بیان کیا گیا ہے جس میں صرف اور صرف رب تعالیٰ کا یا اس کی صفات کا ذکر ہو، وہ تمام آیات حرف روح پر مبنی ہیں، یا ان آیات کا تعلق حرف روح سے ہے۔ اسی طرح وہ تمام آیات جس میں رب تعالیٰ نے انسان کو عذاب سے ڈرایا ہو، عذاب کی خبر دی گئی ہو، ان کا تعلق حرف قبض سے ہے۔ اور وہ آیات جس میں رب تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہو، انعامات کا ذکر کیا گیا ہو، کہ اگر تم نیک کام کرو گے تو اس کے لیے تمہارے لیے اجر عظیم ہے، جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، وہ تمام آیات ان کا تعلق حرف بس سے ہے۔ حرف آدمیت اصل میں بہت ایک بڑے وسیع معنی رکھتا ہے۔ رب تعالیٰ نے زمانے میں جب میں یہاں تخلیق کائنات سے متعلق بات کر رہا تھا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رب تعالیٰ نے اپنے نور سے دو حصے، نور سے ایک حصہ لیا، پھر اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ نور المومنین کہلایا اور دوسرا نور العالمین۔ نور المومنین سے پیغمبروں کی روحیں تخلیق کی گئیں اور نور العالمین سے عام انسانوں کی روحیں تخلیق کی گئیں۔ وہ سلسلہ اس سے آن جڑے گا جو میں گفتگو کر رہا تھا۔ تو رب تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسا نور سمویا جس سے اس میں گفتگو کرنے کی ایک خاص صلاحیت پیدا ہوئی، ایسی صلاحیت کہ وہ اپنی گفتگو میں گفتگو کرنے والی دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز ہو گیا۔ فرشتے اور جنات، ان سے وہ ممتاز ہو گیا، اور انسان قادر الکلام ہو گیا اس نور کی وجہ سے۔ جو ہم گفتگو کرتے ہیں وہ مخاطب کی دل پر اثر کرتی ہے۔ وہ جو دل پر اثر کرتی ہے گفتگو، اسی نور کے نتیجے میں ہے کہ وہ براہ راست دل پر اثر رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے ایک ایسی مخصوص قوت عطا فرمائی جو 7 نوروں پر مشتمل ہے، اور ہر نور کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو وہ ہے جو براہ راست رب تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تعلق پیدا کرتا ہے۔ یہ نور جاری و ساری رہتا ہے ہر وقت۔ اور اس نور کا دوسرا پہلو وہ ہے
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب تعالیٰ کی دوسری مخلوق کے درمیان تعلق ہے. ہوتا یہ رہا کہ جب کوئی آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ نور کا پہلو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب تعالیٰ کے درمیان تعلق تھا اور جاری رہتا تھا، اس کا ایک تھوڑا سا حصہ اس آیت میں شامل ہو جاتا رہا. نتیجہ یہ ہے کہ آیات قرآن پاک کی کوئی سی بھی ہوں، وہ انسان کے دل پر براہ راست اثر رکھتی ہیں. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں وہ قوت جو 7 انوار پر مشتمل ہے، وہ ہے جمع، اور ان میں سے ایک حرف آدمیت کا نور بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پر اثر کلام کرتے تھے، ایسی پر اثر گفتگو فرماتے تھے کہ مخاطب کے دل پر براہ راست اثر کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب مسحور ہو جاتا تھا وہ ان تمام انوار کی قوت کا. جب ہم کسی صاحب علم سے گفتگو کرتے ہیں، کسی ولی اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، وہ خواہ کتنے ہی عام الفاظ استعمال کر رہا ہو، روزمرہ کی پیرائے میں وہ گفتگو کرے، بڑے سادہ الفاظ استعمال کرے، اور عام طور پر اولیاء کرام سادہ الفاظ ہی استعمال کرتے ہیں. مخاطب ان کی اس گفتگو کا اثر اپنے دل پر محسوس کرتا ہے براہ راست. وہ یہ حرف آدمیت کا اثر ہے. اسی طرح حرف روح سے متعلق وہ آیات ہیں جس میں رب تعالیٰ کا ذکر ہے، اس لیے کہ انسانی روح ہمیشہ متوجہ رہتی ہے اپنے خالق کی طرف. جب تخلیق کائنات کے سلسلے میں یہاں گفتگو ہو رہی تھی تو ایک موقع پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب زمین پر کوئی جسم تخلیق ہوتا ہے، وجود میں آتا ہے، تو عالم ارواح میں اس سے متعلق روح کو اذن روانگی ملتا ہے کہ وہ زمین پر چلی جائے روح، اور ایک ہی ٹاسک اس کو دیا جاتا ہے رخصت ہوتے ہوئے کہ وہ اپنے رب سے رجوع رکھے گی. تو وہ حرف روح کا ذکر ان دنوں میں ان الفاظ میں کر رہا تھا. تو روح براہ راست چونکہ حق کی طرف متوجہ رہتی ہے، تو وہ آیات جس میں حق کا ذکر ہے اور کوئی ذکر نہیں ہے، وہ آیات حرف روح سے متعلق رکھتی ہیں. یہ جتنے بھی 7 حروف ہیں، ان کے اجزاء ہیں آگے 7 اور ان کی قسمیں ہیں 366 قسمیں ہیں ہر حرف کی. لیکن ان قسموں کو اگر بیان کیا جائے گا تو وہ اسرار کھلنے لگتے ہیں جن کو مخفی رکھا گیا ہے، جن کو عیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے. عام اولیاء کرام، عام صاحبان علم، ان پر بھی وہ عیاں نہیں ہوتی وہ چیزیں، وہ قسمیں جو 7 حرف کی آگے 366 ہر حرف کی قسمیں ہیں، وہ کسی ولی اللہ پر عیاں نہیں ہوتی ما سوائے ان اولیاء کرام پر جنہیں فتح کبیر حاصل ہو جائے. کیونکہ ہر آیت کی ایک فتح ہے اور ہر آیت کا آگے ذوق ہے. تو جب اس ذوق سے ایک مخصوص تعداد میں
اس آیت کو پڑھا جاتا ہے پابندی کے ساتھ، تو جب وہ ایک مخصوص تعداد اس کی مکمل ہو جاتی ہے تو ولی اللہ کو فتح کبیر حاصل ہوتی ہے اور اس پر یہ راز کھلنے لگتے ہیں۔ یہاں اکثر لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ سورہ اخلاص کو کتنی بار پڑھا جائے کہ ہمارا دورہ کبیر مکمل ہو جائے۔ وہ دورہ کبیر اصل میں فتح کبیر ہے، اور دورہ صغیر فتح صغیر ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم کوئی بھی اسکائی اسکیپر جو ہے اس کی 50ویں منزل تعمیر کرنا نہیں شروع کر سکتے تب وقت کہ فاؤنڈیشنز لے نہ کر دیں ہم اور اس پر 49 منزلیں تعمیر نہ ہو جائیں، اس وقت تک ہم 50th سٹوری کو بلڈ نہیں کر سکتے۔ اور فاؤنڈیشنز صرف اس صورت میں لے ہوتی ہیں اس علم کی جب ہم اپنے آپ کو انسانی حد تک ڈھال لیتے ہیں اس رنگ میں جس رنگ میں رب ایک مومن کو دیکھنا چاہتا ہے۔ مومن کیا ہے؟ ایک مسلمان میں اور مومن میں چھوٹا سا ایک ہیئر لائن ڈیفرنس ہے، اس سے زیادہ ہے نہیں فرق۔ مسلمان رب کو مانتا ہے اور مومن رب کی مانتا ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو حد الوسع حد تک، انسانی حد تک اس صورت میں ڈھال لیتے ہیں اپنی عادات کو، اپنے اطوار کو، اپنے طور طریقوں کو، اپنے روزمرہ کی زندگی کو، اپنے ایٹیٹیوڈز اینڈ بیہیویئرز ٹورڈز ادرز قرآن اور سنت کے مطابق، تو یہ فاؤنڈیشنز ہماری لے ہو گئیں۔ یاد رکھیے کہ جب تک ہم سنت کے پابند نہیں ہوں گے ہماری یہ فاؤنڈیشنز لے نہیں ہوں گی، اور جب فاؤنڈیشنز لے نہیں ہم کر پاتے تو پہلی منزل بھی تعمیر نہیں ہوتی، 50ویں تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو روح کی مطابقت کے مطابق ذکر کو تلاش کرنا یا کسی بھی، ہم روزمرہ کی زبان میں اسے کہتے ہیں کہ وہ فلاں آیت کا عامل ہے، اس سے مراد یہی ہوتی ہے۔ ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے جب تک کہ اپنی ذات کو ہم ڈھال نہیں لیں گے قرآن اور سنت کی روشنی میں، اس کے بعد پھر تعمیر شروع ہوتی ہے۔ اور جہاں ہم نے اس فاؤنڈیشن پر تیسری چوتھی منزل طے کی تو ایک کڑی آزمائش سے گزرتا ہے بندہ، اور وہ ہے توکل۔ کہ توکل انسان کو پھر اپنی ذات کے اندر ایسی پیدا کرنا پڑتی ہے کہ وہ کسی غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی غیر اللہ سے توقعات وابستہ نہیں کرتا، اس میں وہ مل میں سے گزارا جاتا ہے انسان۔ ایسے درجے کی مشکلات میں سے گزارا جاتا ہے جو انسان کو ایک بار تو سر کے بل کھڑا کر دیں، لگتا ہے کہ انسانی بس میں نہیں ان تکالیف کو برداشت کر لینا۔ لیکن اگر وہ استقامت سے رہا اور اپنی اس بات پر ڈٹا رہا کہ نہیں، میرا مالک میرا رب ہے،
میرا پالنے والا میرا رب ہے، میرا حاجت روا میرا رب ہے، مجھے مشکلات سے بچانے والا میرا رب ہے، تو پھر جب انعامات کی بارش ہوتی ہے تو انعامات کی بارش اس طرح سے ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کی خدمت کرو، رب یوں پالنے لگتا ہے. یہ توکل کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہے چیز. ایسی ایسی جگہ سے وہ جو رب نے دعویٰ کیا کہ میں ایسی جگہ سے رزق دیتا ہوں جہاں سے انسان کو توقع نہیں ہوتی، پھر وہ مقام آنے لگتا ہے. سخت ترین مقام وہی ہے جہاں انسان اس مل میں سے گزارا جا رہا ہوتا ہے، اور عام طور پر لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. وہاں کھڑا وہی رہے گا جس کا مرشد مضبوط ہے، ہاتھ پکڑ کر اس کو تھامے رکھتا ہے کہ وقت ہے، تھوڑا گزر جائے گا، اس لیے کہ وہ ان راہوں سے خود گزر کے آیا ہے. وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ان مشکلات کے بعد آنے والا وقت کیا آئے گا، تو اس کو مضبوطی سے وہاں قائم رکھتا ہے. ہم لوگ ذرا سے دکھ اور تکلیف پر ان لوگوں کی طرف دوڑ جاتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ دعا کر دے تو کام ہو جاتا ہے. اگر رب کے ساتھ محبت ہے، رب پر بھروسہ ہے، تو وہ دیکھتا ہی نہیں پلٹ کر کسی کو. اس کے دل میں ایک خیال رہتا ہے کہ اس کی بھی دعائیں بھی تو میرا رب ہی سنتا ہے. رب جب میرا ہے تو میری کیوں نہیں سنے گا؟ اور رب کے در پہ بیٹھا رہتا ہے، رب کو پکڑے رکھتا ہے، اس کی حضور گڑ گڑاتا رہتا ہے. اور گڑ گڑانا اس کا ایسا نہیں ہوتا کہ صبح سے شام تک رب تعالیٰ مجھے ہزارہ نعمتیں عطا فرماتا ہے. اس کی عنایات اور اس کی رحمتیں اور اس کے انعامات کی بارش 24 گھنٹے انسان پر جاری رہتی ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جو ہزاروں کی تعداد میں انعامات کی بارش ہوتی ہے، نعمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں رب کی طرف سے، اس کی عنایات ہوتی ہیں، وہ ہمیں یاد نہیں رہتی. لیکن اگر سال 2 سال میں ایک مشکل وقت ذرا سا آ گیا، وہ ہمیں نہ صرف یہ کہ یاد رہتا ہے، ہم تڑپتے پھرتے ہیں جگہ جگہ کہ کسی سے دعا کرا لیں کہ اس مشکل وقت سے نکل جائیں. تو فقیر کا رشتہ رب کے ساتھ، فقیر کا ناطہ رب کے ساتھ، تعلق اس کے ساتھ ایسا کمزور نہیں ہوتا کہ ذرا سی تکلیف اسے ڈاواڈول کر دے. اس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر رہتی ہے کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس انداز میں نہیں ستایا، لیکن لغزش نہیں تھی وہاں کی. یہ ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا. جیسے رب یکتا و واحد ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں یکتا ہیں، انمیچڈ. لیکن پھر بھی بحیثیت امتی کے ہم ایک بڑی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ پرنٹس کو فالو کر سکتے ہیں. یہ بھی ہے کہ غار حرا کے باہر غوث کے ساتھ میٹنگ میں جو اولیاء اللہ موجود ہوتے ہیں، کیا وہ سب اپنے ظاہری اجسام کے ساتھ وہاں حاضر ہوتے ہیں، یا کچھ اولیاء اللہ جسمانی طور پر تو اپنے علاقے میں اور روحانی جسم کے ساتھ اس میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں؟ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں
کہ لاہور میں ایک ہوٹل ہے پرل کانٹیننٹل، اس کے کمرے کیسے ہیں، اس کمرے میں کیا کیا ہے، تو میں کیا بتا پاؤں گا کہ میں تو اس کو سڑک سے گزرتا ہوا ہی صرف بورڈ پڑھ لیتا ہوں کہ پرل کانٹیننٹل لکھا ہے، تو اندر کے احوال کیا بیان کروں گا. تو یہ جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ غوث کے ساتھ غار ہرا کے باہر غوث کے ساتھ میٹنگ میں جو اولیاء اللہ موجود ہوتے ہیں، کیا وہ سب اپنے ظاہری اجسام کے ساتھ وہاں حاضر ہوتے ہیں، یا کچھ اولیاء اللہ جسمانی طور پر تو اپنے علاقے میں اور روحانی جسم کے ساتھ اس میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں. میں صرف آپ کی تو جو اس ایک بات کی طرف دلا دوں کہ یہ تو روحانیت ہے. آج کل دنیا میں جو میٹنگز ہوتی ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، وہ بھی ویڈیو کانفرنسز ہوتی ہیں. ٹیلی پیتھی جو آج سے تقریباً کوئی 80 سال پہلے دریافت ہوئی تھی کہ ٹیلی پیتھی نام کا بھی ایک ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم موجود ہے، اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 1400 سال پہلے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے ہو کر ایکسرسائز کیا تھا اپنے کمانڈر کو انسٹرکشنز دیتے وقت. تو جو چیزیں سائنس آج ایکسپلور کر رہی ہے، میں اسے انوینٹ نہیں کہتا، کیونکہ یہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں، صرف ہم ڈسکور کرتے ہیں. تو جو چیزیں سائنس آج ڈسکور کر رہی ہے وہ تو رب تعالیٰ نے جب یہ کائنات تخلیق کی تھی اسی وقت تخلیق ہو گئی تھی، اور یہ باقاعدہ ایکسرسائز ہوتی رہی ہیں. یہ ممکن ہی نہیں کہ دنیا کے کونے کونے سے یہ حضرات جسمانی طور پر وہاں حاضر ہوں، اور نہ وہاں اتنی جگہ ہوگی کہ وہ وہاں سما جائیں. تو اپنے وہ وہاں ان کی موجودگی روحانی ہوتی ہے. اگلا سوال انہوں نے کیا ہوا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کسی جگہ پر زیادہ سے زیادہ 10 اولیاء اللہ اکٹھے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ زمین ان کے انوار کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. کیا یہ حقیقت ہے؟ بات یہ ہے کہ اس زمین پر ایک وقت میں 40,000 تو صرف اخیار ہوتے ہیں، ان کو عمران بھی کہا جاتا ہے، اخیار بھی کہا جاتا ہے. تو 40,000 تو صرف اخیار ہیں. اس کے بعد پھر اور لوگ ہیں، 4 کتب ہیں، غوث ہیں، پوری زمین پر پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ زمین ان کی اس روحانی قوت کو برداشت کرتی ہے. اگر کہیں ارتکاز ہو جائے گا تو وہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. جب میٹنگ ہوتی ہے تو 10 سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ بھی تو برداشت کرتی ہے جگہ. اگلا سوال ہے کہ کیا مرحوم اولیاء اللہ بھی غوث کی میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں؟ ایک حد تک. اگلا سوال انہوں نے کیا ہے کہ کیا مرحوم اولیاء اللہ سے زندہ لوگوں سے متعلق امور میں بھی مشورہ لیا جاتا ہے یا صرف مرحومین کے بارے میں؟ اولیاء اللہ اپنے وقت ضائع نہیں کرتے ہیں. اگر ان سے ہر معاملے پر مشورہ نہیں کرنا تو ان کی موجودگی کے کوئی معنی نہیں ہے. مشورہ ہوتا ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ کی محبت کا رنگ جب بندے کے دل پر چڑھ جاتا ہے تو اس بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟
اگر ایک انسان بند کمرے کے درمیان میں کھڑا ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے 10x10 کا، اس کے سینٹر میں کھڑا ہے، تو اسے اپنا قد بہت بڑا لگتا ہے۔ اگر اسی انسان کو آپ نکالیں اور کرکٹ کے میدان کے درمیان میں کھڑا کر دیں تو فزیکلی تو اس کا قد چھوٹا نہیں ہوا، لیکن اس اپنے آپ کو بونا سمجھنے لگے گا کہ میں بہت چھوٹا ہوں، اس لیے کہ اس کی نظر کی حد بڑھ گئی ہے اور وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے اپنی حد نظر کے کانٹیکسٹ میں۔ نتیجہ یہ ہے کہ قد تو اس کا 6 فٹ کا ہی رہا، جو کمرے میں کھڑے ہوئے اسے 10 فٹ لگ رہا تھا، لیکن جب وہ کرکٹ کے میدان کے درمیان میں جا کے کھڑا ہوا تو 6 فٹ کا قد اسے ہارڈلی 2 فٹ کا لگنے لگا کہ کائنات تو بڑی وسیع ہے۔ اگر اسی آدمی کو آپ سہارا ڈیزرٹ میں لے جا کے کھڑا کر دیں اس کے درمیان میں، تو وہ اپنے آپ کو ریت کے ایک ذرے کے برابر محسوس کرنے لگے گا۔ تو اللہ کی محبت کا رنگ جب انسان کے دل پر چڑھتا ہے تو اس پر اسرار کھلنے لگتے ہیں۔ رب تعالیٰ ایسی رحمت اس پر فرماتا ہے انعامات کی کہ اس کی آنکھوں کے حجابات دور ہونے لگتے ہیں اور اس کی نگاہ بڑی دور تک دیکھنے لگتی ہے جہاں ایک عام آدمی کی نظر پہنچتی نہیں، چونکہ اس کی حد نظر بڑھ گئی ہے عام آدمی سے بھی، تو اس کو اپنا آپ انتہائی چھوٹا لگنے لگتا ہے اور یہ چیز اس میں عاجزی لاتی ہے۔ تو اللہ کی محبت کا رنگ جب دل پہ چڑھتا ہے تو انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، ایک اور صفت اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے کہ جب وہ رب سے پیار کرنے لگتا ہے تو دوسروں کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے اسی رب کی تخلیق ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں، تو اس کو رب کی تخلیق سے پیار ہونے لگتا ہے۔ میں لفظ انسان استعمال نہیں کر رہا، تخلیق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقیر لوگ انسانوں کے ساتھ تو بڑے مہربان ہوتے ہی ہیں، جانوروں کے ساتھ بھی، پودوں کے ساتھ بھی بہت مہربان ہوتے ہیں کہ ان کے رب کی تخلیق ہے، یہ محبت کرتے ہیں سب سے۔ تو محبت اللہ کا رنگ چڑھ جانے کے بعد سب سے زیادہ جو چیز پیدا ہوتی وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار اور محبت ہے، عاجزی آتی ہے اس میں، یہ ایمان پیدا ہونے لگتا ہے دل میں کہ میرے پاس جو کچھ ہے میرے رب کا عطا کردہ ہے، چونکہ میرے رب کا عطا کردہ ہے اس کا کوئی بندہ آ کے اس سے شیئر کر لے میرے ساتھ تو اس کا ہاتھ بند نہیں ہوتا بلکہ یوں کھل جاتا ہے، جو کچھ ہے لے جائیں سب۔ یہ 3 تبدیلیاں بہت اہم نشانی ہے کسی کے ولی اللہ ہونے کی۔ ایک سوال کسی نے میری ذات کے بارے میں پوچھا، وہ بزرگ جن کے وصال کو 600 سال کا عرصہ بیت چکا، جنہوں نے آپ کو 4 کوڑیاں عطا فرمائی تھیں، ان کا نام کیا ہے؟ بزرگوں کا یوں کوئی چیز عطا کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ کوڑیاں جناب حضرت سرکار سید علاؤالدین علی احمد صابر صاحب نے عطا فرمائی تھیں، ان کی تھیں۔ جب کوئی بزرگ اس طرح چیزیں عطا فرما دیں تو وہ اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ میرا ہے۔ اپنے بیٹے کو باپ ہی کچھ دے گا، دشمن کے بچے کو کبھی کوئی نہیں دیتا، اپنے بچے کو دیتا ہے۔
یہ ایک اور سوال انہوں نے، وہ بھی میری ذات سے ہی متعلق ہے کہ 1999 میں کچھ بہت پرانی چیزیں آپ کو اپنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ملی، جیسے ٹکا، 4 کوڑیاں، ربانی صاحب والا پیپر. یہ کیا قصہ ہے بھائی؟ یہ معلوم کر کے کیا لیں گے؟ میں تو فضول آدمی ہوں. دیکھیے، اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے پیار کرے تو یہ ضروری نہیں کہ جس سے وہ پیار کر رہا ہے وہ اچھا انسان ہے. اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ پیار کرنے والا انسان خود اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ کسی سے پیار ایسے ہی بلا وجہ میں کرنے لگے. جیسے للہ بغض ہے، ایسے للہ پیار بھی ہو جاتا ہے. تو یہ عظمت ان لوگوں کی ہے، اس میں میرا تو کچھ بھی نہیں ہے. رب اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، حتیٰ کہ مجھ جیسے گناہگار سے بھی پیار کرتا ہے. تو یہ اس کی شان ہے، میرے گناہوں کا اعجاز نہیں ہے وہ، اور رب کی شان ہے کہ وہ مجھ جیسے گناہگار سے بھی پیار کرتا ہے. تو یہ بزرگ بہت بڑے لوگ ہیں. تو اگر انہوں نے میری توجہ دلا دی اپنی طرف کہ میں یاد کر رہا ہوں کہ بابا مجنو ہوتے تھے، انہوں نے، میں جب کلاس 5 میں پڑھتا تھا، مجھے ٹکا دیا تھا ایک. تو ان کا مزار اب کہاں ہے کہ انتقال ہو گیا، مجھے پتا نہیں. تو یہ ان کا تصرف تھا کہ وہ ٹکا میری ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا ہوا ملا، اور اس کے بعد ایک پراپرٹی ڈیلر نے اشتہار لگایا تو میری نظر گئی کہ بابا مجنو کا عرس ہے. تو ان سے پتہ مل گیا مجھے کہ بابا مجنو ہیں کہاں آج کل. یہ ان کا تصرف تھا، اس میں میری کوئی بات نہیں ہے، میں تو گنہگار شخص ہوں. اسی طرح اگر کوڑیاں میں مجھے جو عطا ہوئی تھیں ایک زمانہ پہلے، وہ اگر ڈریسنگ ٹیبل پر 20 سال کے بعد، بلکہ اس سے بھی شاید ذرا زیادہ، میری ڈریسنگ ٹیبل پر آ گئیں، تو یہ تصرف جناب سرکار سید علاء الدین علی احمد صابر صاحب کا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اگلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ کیا ہر ولی اللہ لوح محفوظ جہاں سے چاہے پڑھ سکتا ہے، یا اسے صرف ایک خاص حصے پر نظر ڈالنے ہی کی اجازت ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ولی اللہ لوح محفوظ نہیں پڑھ سکتا. یہ ایک خاص مقام پر جب ولی اللہ پہنچتے ہیں تو وہاں پھر انہیں اجازت ہوتی ہے. اور کتنا حصہ پڑھ سکتا ہے یہ بھی ان کے درجے پر، ان کے مقام پر ڈپینڈ کرتا ہے. اور یہ بہت اونچا مقام ہے، کم ہی لوگ وہاں جا پہنچ سکتے ہیں. تو ان کے سوالوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا. اب 2 منٹ باقی ہیں. میں ایک بہت اہم چیز آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے سلسلے میں ایک روایت یہ رہی ہے کہ ہمارے دادا مرشد جناب سرکار سید علاء الدین علی احمد صابر صاحب، ان کے بھی ایک ہی خلیفہ تھے. میرے اپنے مرشد صاحب کے بھی ایک ہی خلیفہ ہوئے. تو آج میں یہ عرض آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ میری جگہ بھی ایک ہی شخص لے پائیں گے، اور وہ ہیں خرم. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اس بات کی، اور اللہ ان کو استقامت بھی عطا فرمائے، ہمت بھی عطا فرمائے کہ وہ یہ جگہ لے پائیں، اس سے انصاف کر پائیں کہ یہ کانٹوں کی سیج ہے، پھولوں کی نہیں ہے.